عورتوں کی شکلیں اپنا لی، تو اس شکلوں سے دور ہٹیں. اور بہرحال سوالات ہیں، میں کیا بتاؤں، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. بہرحال ایک صاحب نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی خنزیر کا بیج بزنس کرتا ہے، کیا وہ جائز ہے؟ ہندی میں لکھتے ہیں، پتہ نہیں ماں باپ نے کیسا پڑھایا ہے، ہندی بھی صحیح نہیں لکھتے. تو بھائی حرام ہے، حرام چیز کی بے حرام ہے، جائز نہیں ہے وہ خنزیر وغیرہ کی بے کرنا. کیا جادو کرنے پر کسی شخص کا انتقال ہو سکتا ہے؟ کیا جادو میں اتنی طاقت اللہ نے ہی بخشی ہے؟ جادوگر کس علم اور تعلم کے ذریعے اتنی طاقت حاصل کرتے ہیں؟ کیا قرآن کے علاوہ کوئی ایسا علم ہے جو کہ شیطان کو قابو میں کر سکیں؟ میرے یہ بھائی نئے لگ رہے ہیں، ورنہ پوری رامائن ختم ہو گئی، ابھی پتہ ہی نہیں سیتا مرد تھا یا عورت تھی. مرد تھا، سیتا مرد تھا یا عورت تھی، ابھی یہ نہیں پتا. ہم نے پورے جوابات اس کو دیے ہیں، ہے نا، کہ اللہ کے پچھلے درس میں نے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جادو کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ انسان کو قبر میں اور اونٹ کو قدر میں، ہاں، یدخل الانسان فی القبر ویدخل الجمل فی القدر، انسان کو قبر میں پہنچا دیتا ہے اور جو ہے سحر، اور اونٹ کو جو ہے قدر میں یعنی ہانڈی میں پہنچا دیتا ہے. بے شک ہے، اور اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا ہے کہ طبعی اور جادو، یہ عین، یہ جو ہے کیا کہتے ہیں، ہوتے ہیں اس طرح کے اثر، نظر بد وغیرہ، یہ تمام سب چیزیں انہی کی قبیل سے ہیں، تو پہنچا دیتی ہیں بھائی. اور جادو کے اندر یہ طاقت اللہ تبارک تعالیٰ نے دی ہے. اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا سورہ بقرہ کے اندر، آپ ہاروت اور ماروت کا واقعہ پڑھیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ میاں اور بیوی کے درمیان فرق پیدا کرتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے یہ چیز، اس میں وہ طاقت ہے نا، تب رہا وہ حرام ہے، وہ استعمال نہیں کرنا ہے. کیا سمجھے آپ؟ جنت کے اندر سب چیزیں حلال تھیں، پر ایک درخت ایسا تھا جس کو حضرت آدم سے منع کیا کہ اس کا پھل نہ کھائیو، اگر کھائیو تو پھر تو جنت سے نکل جائیو یہاں سے، ہے کہ نہیں؟ حکم دیا اللہ تعالیٰ نے. تو اس درخت کے اندر وہ تاثیر رکھی اللہ تبارک تعالیٰ نے کہ، اور منع بھی کر دیا کس کو نہ کھانا. ایسے ہی وہ تاثیر جادو کے اندر ہے، پر اگر اسے کوئی کھائے تو بہرحال وہ حرام ہے، اللہ نے منع کیا. اللہ نے خنزیر کو پیدا کیا ہے، کسی مسئلے سے پیدا کیا ہوگا، ہمیں نہیں معلوم ہے، پیدا بھی کیا، اور ظاہر ہے کہ وہ چیز حرام بھی کر دی ہمارے اوپر، ہے کہ نہیں؟ اس کا وجود ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جادو کے اندر طاقت رکھی اور حرام کر دیا ہمارے اوپر. اس لیے ہم اسے، وہ کس لیے ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے. ایسے امتحانات کے لیے ہوں گے، جیسے وہ جنت میں وہ درخت امتحان کے لیے تھا حضرت آدم کے لیے، ایسے یہ بھی امتحان کے لیے ہوں گے. شیطان اس کے اندر بھی ملوث. سمجھ آئیے آپ کو؟ اچھا، کیا قرآن کے علاوہ کوئی ایسا علم ہے جو کسی شیطان کو قابو میں کر سکیں؟ قرآن کے علاوہ کوئی ایسا علم ہے؟ قرآن میں ایسا کوئی علم نہیں کہ جسے آپ شیطان کو قابو میں کر سکتے ہیں. قرآن میں قابو میں نہیں، شیطان کو قابو میں قرآن کے ذریعے آپ نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ قرآن کے ذریعے شیطان کو بے قابو کر سکتے ہیں، یعنی بھگا سکتے ہیں آپ اس کو. قرآن میں ایسا کوئی علم نہیں ہے کہ جس کو پڑھ کر کے آپ اس کو شیطان کو قابو میں کر لیں. تب رہا حرام کاروں میں، حرام چیزوں میں ایسے علم ہیں جن کو سیکھ کر کے آپ شیطان کو اپنے قابو میں آ سکتے. اللہ اکبر، واہ، آپ کرائم برانچ کے آفیسر ہیں، ہاں، اور آپ سے کوئی کہے کہ جناب کوئی ایسا آپ کے انڈر میں کوئی ڈاکو ہے، کوئی گینگ ہے، آپ اس کو قابو میں کر سکتے ہیں، تو کرائم برانچ والا کیا کہے گا؟ ہمیں دیکھ کے تو وہ ڈاکو بھاگتے ہیں، ہمارے قابو میں کیسے آئیں گے؟ ڈاکو کا دوست ہوگا، ہے نا، ڈاکو کا دوست ہوگا. تو اسی طرح سے شیطانوں کے قابو میں آئیں گے، ان کے قبضے میں آئیں گے. ایک گنڈا گنڈے کی مانتا ہے، ایک گینگ دوسرے گینگ میں ملتا ہے. یہ کہو کہ پولیس والوں سے وہ مسافہ کریں، یہ اور بات ہے. ہمارے ملکوں میں آج کل تو یہ وردی والے خود ہی ڈاکو ہو چکے ہیں، اور سول وردی والے بیچارے مظلوم ہیں، وہ الگ چیز ہے. ان کو خامخواہ گنڈوں کا نام دے کر کے ان کو بدنام کیا کرتے. یہ سب سوائے یہ ڈریس والے ہیں، جتنے وردی والے ہیں، ہے نا، یہ سب کرتے ہیں. ساری گنڈا گردی، زناگاری، بلاತ್ಕಾರ، چوریاں سب کچھ ہوتی ہیں. اور چور مار پیٹ کے چلا جاتا تو 2 گھنٹے کے بعد پولیس آتی تفتیش کرنے کے لیے. کیوں معلوم ہے؟ چوروں کو پہلے سے باقاعدے چور پولیس کو بتا دیتے ہیں ہم فلانی جگہ جا رہے ہیں، اتنے گھنٹے لگیں گے، کر ور کے پھر تم پہنچنا. اب ان کے حصے لگ جاتے ہیں ادھر، اور ادھر چور کر ور کے پہنچا، جب ادھر سے یہ پہنچے ہمارے تفتیش کرنے. تو غلط کہنے کا مطلب یہ ہے بھائی کہ یہ شیطان ہی کے قابو میں آئیں گے. کیا دباغت دیا ہوا ہر جانور کا چمڑا حلال ہے یا حلال جانور کا؟ دیکھیں،
کچھ جو جانور نجس العین ہیں جیسے خنزیر ہے، کتا ہے، یہ تمام سب جانور، ان جانوروں کے دباغت کس کو کہتے ہیں بعض لوگ نہیں سمجھتے ہوں گے. دباغت کہتے ہیں سجھانا. کوئی چمڑا ہے نا اس کو سجھا کر کے صحیح اپنے یوز میں لانا. جیسے جوتے بناتے ہیں کھال بھیڑوں کے اور اس کے خوبصورتی کے لیے شیروں کے کھال بناتے ہیں لوگ. تو ایسے جانور جو حلال ہیں تو بہرحال ان کا تو دباغت اور بغیر دباغت دونوں جائز ہے. لیکن جو غیر حلال ہیں اور حلال اور غیر حلال میں بھی کچھ جانور ایسے ہیں جو نجس العین ہیں، جو بالکل یعنی حرام ہے کھانا ان کا، لیکن وہ نجس العین ہے یعنی نہیں کھا سکتے. مثلا گدھا ہے، اس کا جو ہے جانور حلال حرام ہے وہ گدھا، لیکن اس کا چمڑا ناپاک نہیں ہے. لیکن کچھ جانور ایسے ہیں جن کے چمڑے تک ناپاک ہیں، جو خنزیر ہے، کتے ہیں، یہ تمام سب چیزیں. تو ایسے جانوروں کے جو ہے دباغت کے بعد بھی وہ چمڑا حلال یعنی جائز نہیں ہو سکتا ہے، الا کہ کوئی پھاڑ کھانے والے جانور مثلا شیر ہے یا اس طرح کے کوئی چیتے ہیں یا اس طرح کے کوئی جانور ہیں تو دباغت کے بعد وہ چمڑا پاک ہو سکتا ہے. لیکن جو نجیس العین ہیں ان کے چمڑے پاک نہیں ہو سکتے. جادو کی قسموں میں یہ بھی ہے کہ عورت کو خون زیادہ جانا، اور اگر حیض بالکل بند ہو جائے تو کیا کریں. اچھا، جادو کی قسموں میں بتانا یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا بھی جیسا کہ ہم نے بتایا کہ خون زیادہ جاری ہوتا ہے جس کی وجہ سے کافی پریشانی ہوتی ہے، اس کی وجہ بچہ ہونا بھی مشکل ہوتی ہے. اس بارے میں آپ ہمیں رہنمائی کریں. میرے بھائی دیکھیں، جاری جو ہوتا ہے نا وہ بھی کسی بیماری کی وجہ سے ہوتا ہے، اس کی بھی تحقیق کرائیں. اور شیطان کی وجہ سے بھی وہ خون بہتا ہے، اور جب بند ہو جاتا ہے ایسا بھی ممکن ہے وہ شیطان کی وجہ سے ہو، ہے نا. تو اس کو آپ پھر وہی علاج ہے جو اس کا علاج ہے، وہ اس کا علاج ہے. اور پھر ڈاکٹر سے بھی آپ چیک کروائیں کہ اس کا خون کیوں بند ہے. بعض عورتیں ہوتی ہیں ان کے خون بند ہو جاتے ہیں لیکن پھر بھی اس کے باوجود بھی بچے پیدا ہوتے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے نا. لیکن بہرحال وہ ایک بیماری ہے، خون کا بند ہو جانا، حیض کا بند ہو جانا بھی بیماری ہے، اس لیے اس کو چیک اپ کرائیں. اور اگر چیک اپ کرانے کے باوجود بھی اگر کوئی علاج کہیں، مطلب یہ ہے کہ ڈاکٹر یہ کہے کوئی بیماری نہیں ہے، اس کو سب صحیح ہے، تو اگر آپ اور عورت کو کچھ ڈراؤنے خواب یا وہ پریشان رہتی ہے اس وجہ سے حمل نہیں ہوتا ہے، تو آپ اس کے اوپر وہی جو علاج میں نے بتلایا ہے وہ آپ پڑھ کر کے، جادو کی جو آیتیں میں نے بتلائی ہیں جادو چھڑانے کی، وہ آیتیں آپ پڑھ کر کے اس عورت کا علاج کریں تو انشاءاللہ تعالی اگر جن وغیرہ ہوگا تو اس سے بولے گا اور وہ بھاگ بھی جائے گا. ایک شخص ہے جو گائے بکری میں کام کرتا ہے اور جب وہ بچہ دیتی ہے تو اسے صاف بھی کرتا ہے، ایسی صورت میں اس کا ہاتھ دھو لینا کافی ہے یا غسل کرنا پڑے گا؟ ماشاءاللہ، گائے بکری میں بھائی اگر جسم پہ اوپر اس کے وہ سب نہیں لگے ہیں جو اس کے سب چیزیں ہیں گندگیاں، تو بہرحال آدمی کو کوئی ضرور ہاتھ دھل لے وہ. لیکن اگر کپڑے وپڑے پہ لگ گئے ہیں پورا تو اس کو کپڑے بدل لے، ناپاک اس سے نہیں ہوتا ہے وہ آدمی، کپڑے بدل لے صفائی کے لیے بہتر ہے وہ. کیا پیشاب پینے والی حدیث ضعیف نہیں ہو سکتی؟ دوسرا کوئی حدیث پیش کرتا ہے تو آپ لوگ ضعیف کا فتویٰ لگا دیتے ہیں کیا؟ اچھا، نمبر 1، میرے عزیز میرے بھائی، یہ میرے باپ کا دین نہیں ہے کہ کوئی آپ حدیث پیش کریں تو میں ضعیف کا فتویٰ لگا دوں. آپ میرے نیت کے اوپر حملہ کر رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ گویا کہ میں اعوذ باللہ اللہ کے دین کو اپنی مرضی کے حساب سے جیسا چاہتا ہوں ویسا ڈھالتا ہوں. اللہ کی کروڑوں اور اربوں اور دنیا کے زمین کے ریت کے ذروں کے برابر اس آدمی کے اوپر لعنت ہو جو اللہ کے اس دین کو اپنی مرضیوں سے اور اپنی خواہشات کے مطابق ڈھالے. آئی سمجھ میں آپ کے؟ تو یہ آپ نیت کے اوپر ڈائریکٹلی حملہ کر رہے ہیں. اللہ آپ کو، ہم کو، سب کو ہدایت دے، سمجھ رہے ہیں، اور ہمیں حسن نیت کی توفیق عطا فرمائیں. ہم کسی حدیث کو اس وقت تک ضعیف نہیں کہتے جب تک محدثین اس کو ضعیف نہ کہتے ہوں. ہمارے یہ باپ کی حدیثیں یا ہم وہاں پہنچ کر کے نہیں ڈائریکٹ پوچھے ہیں، ہے نا. جو لوگ کہتے ہیں کہ آنکھوں کو بند کر کے ہم محدث سے نہیں بلکہ اللہ کے رسول سے ڈائریکٹلی حدیث سیکھتے ہیں، ایسے لعنتی لوگ ہیں ایسے لوگ جو اس طرح کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اس بندے سے نہیں حدیثیں سن رہے ہیں بلکہ ہم اس بندے کے مالک سے حدیثیں سن رہے ہیں. آئی سمجھ میں؟ ایسے محدثین گزرے ہیں اور ایسے ناہنجار اور بدبخت اور امت کے دجال اور شیاطین جو اپنے آپ کو سب سے بڑا علامہ اور عالم دین اور حکیم الامت اور جو ہے اعلی حضرت اور مجدد دین ملت اور پتہ نہیں کون کون سے نام سے گزرے، ایسے لوگ دجال ہیں اور ڈنکے کی چوٹ پر ربانی بولتا ہے. ایسے لوگ دجال ہیں اس امت کے. اور اگر کوئی مائی کا لال
اس چیلنج کو قبول کرے تو سامنے آئے.